1981 میں عبد الباری کا داخلہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ یہ صرف ہونہار ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں جو دل دیا تھا اس کی نرمی بھی اللہ کم ہی لوگوں کو نصیب کرتا ہے۔ یہ 1986 تک ڈاؤ میڈیکل کالج کے طالب علم رہے، لیکن ان 5 سالوں میں انہوں نے خدمت کے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ 1987 میں سولجر بازار میں دھماکہ ہوا تو عبد الباری اپنے چند دوستوں کے ساتھ لاشوں کے درمیان میں سے زخمیوں کو نکال کر لائے، لیکن سول ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ اپنے بستروں کی کمی کی شکایت کر رہا تھا۔ اس کے بعد عبد الباری نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گھر گھر اور در در جا کر بھیک مانگی، اسکول کے بچوں کو گولک دیے، 32,74,500 روپے کی خطیر رقم جمع ہو گئی اور اس طرح سول ہسپتال کے بہترین ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح ہو گیا۔ انہوں نے دوران طالب علمی اپنے دوستوں کی مدد سے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی بنیاد بھی رکھی، جو اپنے پیسے جمع کر کے اندرون سندھ اور کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے مفلوک الحال اور مفلس لوگوں کے علاج و معالجے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ اسی دوران ان کو یہ احساس بھی ہوا کہ بلڈ ڈونیشن کا واحد ذریعہ چرسی، ہیرونچی اور موالی ہیں، اور ایک دن وہ بھی پیسوں کی کمی کا شکایت پر ہڑتال پر چلے گئے اور ہسپتال میں موجود مریضوں بیچاروں مددگار ہو گئے۔ بے بسی و بے کسی کی تصویر بنے پڑے تھے۔ تب عبد الباری نے پہلے بلڈ بینک کا بھی آغاز کر دیا۔ اسی وقت عبد الباری نے اپنے مزید 3 دوستوں کے ساتھ مل کر عہد کیا کہ ایک دن آئے گا جب اسی شہر میں ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جہاں سب کا علاج بالکل مفت ہوگا۔ عبد الباری نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز کراچی سے کیا اور ساری زندگی کراچی میں ہی گزار دی، لیکن باقی تینوں دوست مزید تعلیم کے لیے دنیا کے مختلف ممالک روانہ ہو گئے۔ 17 سال بعد 2004 میں باقی تینوں دوست واپس کراچی آئے، عبد الباری سے ملاقات کی اور زمانہ طالب علمی کا عہد یاد دلایا۔ اس طرح دونوں ٹانگوں سے معذور باپ کی تہجد میں مانگی گئی دعا کہ یا اللہ میرے بیٹے عبد الباری کو خدمت خلق کے لیے قبول کر لے، رنگ لے آئی۔ 2004 میں کرنگی کریک میں 20 ایکڑ کی ایک جگہ پر پاکستان کے بالکل مفت ہسپتال کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بالآخر 2007 جولائی میں انڈس ہسپتال کا آغاز ہو گیا۔ ہسپتال میں 150 لوگوں کے ایڈمٹ ہونے کا انتظام تھا۔ ہسپتال کا بجٹ شروع میں 8 کروڑ روپے تھا۔ تعمیر کے وقت اور افتتاح کے بعد بھی لوگ عبد الباری کو یہ کہتے یہ ہسپتال نہیں چل سکے گا، کچھ ہی عرصے بعد تم فیس رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والوں اور دیوانہ وار اپنے مشن سے محبت کرنے والوں کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہوتا۔ 150 بستروں کا ہسپتال پہلے 300 کا ہوا۔ اس سال یہ ہسپتال 1000 بیڈز تک کر دیا جائے گا اور 2024 تک 1800 لوگوں کے لیے ہسپتال میں علاج کا بالکل مفت انتظام ہوگا۔ یہ پاکستان کا نہ صرف بہترین سہولیات سے آراستہ ہسپتال ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس پورے ہسپتال میں کوئی کیش کاؤنٹر موجود نہیں ہے۔ یہ پیپر لیس بھی ہے اور مریض سے لے کر ڈاکٹر تک کسی کو پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کا پیشنٹ نمبر پر جگہ آن لائن سکرین پر آپ کی رپورٹ اور کارکردگی دکھا دیتا ہے۔ پچھلے 11 سالوں میں کوئی مریض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں گیا۔ امیر و غریب سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر علاج ہوتا ہے۔ دماغ کے علاوہ انسانی جسم کے تمام ہی اعضاء کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ ہسپتال کا بجٹ 15 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس خطیر رقم کا 92% پاکستان اور اس کا بھی 50% سے زیادہ کراچی پورا کرتا ہے۔ 70% لوگ اپنے نام کی جگہ عبداللہ بتا کر کروڑوں کی رقم جمع کرواتے ہیں اور جنت میں اپنے لیے پلاٹ پر پلاٹ بک کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الباری کے پاس بھی ہر ڈاکٹر کی طرح 2 آپشن موجود تھے۔ یہ 1987 میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد امریکہ یا یورپ چلے جاتے، ایک عیاش زندگی گزارتے، روز صبح اے سی والے کمرے میں چائے کا سپ لیتے ہوئے اور رات کو کسی ریسٹورنٹ یا بوفے کی ٹیبل پر پاکستان، پاکستانی قوم اور یہاں کے حالات پر تبرہ بھیجتے رہتے اور ایک معزز شہری بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ دوسرا آپشن وہ تھا جو انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ اس دنیا میں سب سے آسان گیم بلیم گیم ہے۔ آپ کو ہمیشہ 2 قسم کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جو ہمیشہ مسائل ہی کا رونا روتے ہیں، ان کو ہر جگہ صرف مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں، اور اس مکھی کی طرح ہوتے ہیں جو 86 آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی بیٹھتی صرف گندگی پر ہے۔
اور دوسری قسم ڈاکٹر عبدالباری جیسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر کبھی شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی، ان کی نظر موجودہ وسائل اور اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اور کائنات کا اصول یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جس چیز کو جتنا بولیں گے، جتنا سوچیں گے، وہی آپ کے ساتھ ہونے لگے گا۔ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر عبدالباری کے اسکول اور کالج میں کیا گریڈز تھے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے میں کیسے تھے، لیکن ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ اسکول سے لے کر قبر تک اسکالرشپس لینے والوں سے بہت آگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح خدمت خلق کرنے کی کوششیں نصیب فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو بھی اس طرح کی کوششیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔